بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جو سوچا سمجھا پلان تھا، وہی ہوا جو طاقتور چاہتا تھا کہ 8 فروری سے پہلے وہ اپنا پروگرام سیٹ کر لے، اور وہی فیصلہ سنایا گیا جس کے بارے میں پہلے ہی افواہیں ہو چکی تھیں، پہلے ہی یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا سنائی جانی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید سنا دی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ سائفر کیس جس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ضمانت دے چکا ہے۔ یہ وہ کیس جس میں عطر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان صاحب ابھی معصوم ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا۔ یہ وہ کیس جس کی وجہ سے 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے تحت گرا دی گئی۔ یہ وہ کیس جس میں جنرل باجوہ نے 22 اگست کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور عمران خان صاحب کو دھمکی لگائی کہ آپ درست سمت میں چلے جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ اپنے ارادے بدل لیں، آپ ہماری بات مان لیں، ورنہ آپ کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سنگین سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ سائفر کیس ہے جس کے بعد عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ عمران خان صاحب اسی سائفر کے بعد پارلیمنٹ سے نکالے گئے، وزارت عظمیٰ سے اتارے گئے۔ اسی سائفر کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جو زوال آیا، جو سیاسی زوال آیا، اور پاکستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جس نے 16 ماہ میں پاکستان کی معاشی تباہی نکال کے رکھ دی۔ اسی سائفر کے اوپر آج عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسی سائفر کے حوالے سے، اسی سائفر کیس کے حوالے سے دن رات عدالت اڈیالہ میں لگائی گئی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو اس بات کا پریشر ڈالا گیا اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو مکمل بھروسے سے، یقین دہانی سے کہا گیا کہ آپ نے ہر حالت میں عمران خان صاحب کو سزا سنانی ہے اور 8 فروری سے پہلے سنانی ہے۔ اسی سائفر کیس میں 2-3 عدم پیشگیوں پر وکلاء کی جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اپنے وکیل جو حکومتی وکیل ہوتے ہیں ان کو تعینات کر دیا، مقرر کر دیا جرا کے لیے، اور کل کی ڈیٹ میں 14 گھنٹے جرا ہوتی رہی۔ بڑے اہم گواہان تھے جن کے اوپر وہ انکمپیٹنٹ وکلاء جرا کرتے رہے۔ کل کی ڈیٹ میں جو سائفر کی جو ایک سماعت تھی اس میں عمران خان صاحب نے جج کے سامنے پیش ہو کے حاضری لگوائی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے، اور حاضری لگوانے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس فکسڈ میچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، مجھے پتا ہے میچ فکس ہے، آپ کو یہ بالکل واضح ہدایت دے دی گئی ہے کہ ہر حالت میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنانی ہے، آپ کو امپائر نے اشارہ دے دیا ہے، میں اس فکس میچ کا حصہ نہیں بنتا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، جو دل کرتا ہے کریں، میں نہیں آؤں گا۔ اور کل 14 گھنٹے کی عدالت لگی، 14 گھنٹے میں 18 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ اسی دن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے جب وکیل جرا کر رہے تھے تمام گواہان کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ایک ڈر تھا ہمیں، اور جو ایک خدشہ پیش کیا جا رہا تھا کہ ڈیتھ سینٹنس سنائی جا سکتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ سنائی جا سکتی ہے، وہ نہیں بلکہ 10 سال
قید سنا دی گئی ہے، اور یہ 10 سال قید جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے سنائی ہے۔ کس طریقے سے سنائی گئی ہے یہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں مزید کہ آگے کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب، آپ سے آسان سوال کیا جا رہا ہے، سائفر کہاں ہے؟ عمران خان صاحب کا بیان مکمل ہونے کے بعد عدالت میں استفسار کیا گیا، جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ خان صاحب آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے وہی بیان میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، سائفر میرے دفتر میں تھا۔ عمران خان کا جواب، شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب، میری طرف دیکھیں۔ دونوں کو جج نے مخاطب کیا، دونوں کے جوابات قلم بند کرنے کے بعد، اور دونوں کو کہا کہ آپ میری طرف دیکھیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں تو پھر عمران خان صاحب کو کہا کہ میں آپ کو 10 سال کی قید سناتا ہوں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے تو ابھی تک بیان ہی نہیں ریکارڈ کرایا، میرا تو بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب مسکراتے رہے، میرا تو ابھی بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے رہے۔ تو سائفر کیس پر آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل ہے، جتنے بھی پچھلے بھی لوگ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے آئین قانون کی دھجیاں اڑا کے ایک فیصلہ اور ایک ٹرائل ہوا اور اس کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہی وہ چیز تھی کہ جو ایک انتظار کیا جا رہا تھا کہ سائفر کیس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا، ٹکا نہیں ہوا، 10 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی ہائی کورٹ سے بھی سسپینڈ ہو جانی ہے، کیونکہ اس سائفر کیس کے اوپر سپریم کورٹ ضمانت دے چکی ہے، سپریم کورٹ اس کی ہوا نکال چکی ہے، اور جب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے گا تو اس کے جو ہیں وہ پرخچے اڑ جائیں گے خود ہی، اور ہر چیز سسپینڈ ہو جائے گی، یہ سزا بھی سسپینڈ ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف، بیرسٹر گور صاحب جیسے یہ کل رات کو عدالت کے باہر کھڑے تھے، اڈیالہ جیل کے باہر، اور پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ واضح کر دی تھی بات کہ جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا، جس طریقے سے گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، جس طریقے سے حکومتی وکیل جرا کرتے رہے، جس طریقے سے ہمارے وکلاء باہر عدالت کے کھڑے رہے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، جیل تک کی رسائی نہیں دی گئی، جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے اور گواہان پہ جرا ہو رہی تھی، یہ سب غیر قانونی، غیر آئینی، اور آئین اور قانون کے مطابق ٹرائل کے جو حقوق ہیں، ٹرائل کی جو پروسیڈنگز ہیں، ٹرائل کے جو قانونی شکس ہیں، ان کو پورا نہیں کیا گیا، اور بہت زیادہ خلا اس میں نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے کیونکہ یہ ایک فورم موجود ہے، اگر وہاں سے اس سزا کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ اب سائفر کیس ایک طرف سے ختم ہو چکا ہے، سزا دے دی گئی ہے، سنا دی گئی ہے 10 سال کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب مسکراتے رہے اور ہنستے رہے اور کیا لگاتے رہے، اور جج کو کیا لگاتے رہے، اور جج اٹھ کر چلا گیا، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی حیران تھے کہ میرے تو بیان ہی نہیں ریکارڈ کیا۔ تو اب عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے پاکستانیوں کے لیے، اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ سنیں۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو یقیناً اب تک میرے وکلاء سے سن لیا گیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ضابطوں کو رونتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جا رہا ہے۔ اور بھی کیسز ہیں، یاد رکھیں کہ سائفر وہ کیس ہے جس کو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے اور اثر نو چلانے کا حکم دے چکی ہے، کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی۔ پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ضمانت بھی دے چکی ہے، کیونکہ اس کیس کی ساری عمارت جھوٹ، دھونس، سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی۔ اب جبکہ مرکزی گواہ جتنے بھی ہیں ان کے بیانات اس کیس میں میرے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کچھ نہیں نکلا،
تو منصوبہ ساز گھبرا گئے اور اسے قانونی قواعد اور ضوابط مکمل کیے بغیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹرائل نہیں بلکہ وہ فکسڈ میچ ہے جس کا نتیجہ لندن پلان کے کرداروں اور منصوبہ سازوں اور ان کے موروں نے پہلے طے کر رکھا تھا۔ اسی لیے مجھے اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے علم تھا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے ایک سخت سزا سنا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں، تو اس میں اپنے تمام نامعلوم شامل کر کے لوگ 9 مئی کی طرح کا ایک فکسڈ فلیگ فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے فالس فلیگ آپریشن سے حاصل نہیں ہو پائے۔ دوسرا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس ہو کر بزدل ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھے رہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور پاکستانیوں کو انصاف اور رہائی آپ کے ووٹ سے ہی مل سکتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح کل آپ لوگ خوف کی زنجیریں توڑ کر باہر نکلے، ویسے ہی آپ لوگ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور ووٹ کی طاقت سے لندن پلان کے منصوبہ سازوں کو شکست دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں، اور نہ ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں جن کو چھری سے ہانکا جا سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 8 فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا اور ان کی شکست کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کو پیغام دے دیا ہے اور یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے سسپینڈ ہو جانی، کیونکہ اسی کیس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دے چکی ہے۔ یہ اسی قسم کی ایک سزا سنائی گئی جیسے ہمایوں دلاور کی جانب سے سنائی گئی تھی۔ سزا سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ 8 فروری کو دل برداشتہ ہو کر باہر نہ نکلیں اور ووٹ نہ ڈال سکیں عمران خان صاحب کو، کہ عمران خان صاحب کو تو اب 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، اب وہ کیسے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ سوچنا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ہر حالت میں ڈالنا ہے، نکلنا ہے، اپنی خاطر نکلنا ہے، اپنے پاکستان کی خاطر نکلنا ہے، اپنی قوم کی خاطر نکلنا ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے ہر حالت میں نکلنا ہے۔ اس طرح کی جو مشکلات ہیں یہ قوموں پہ آتی رہتی ہیں اور قومیں ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر آپ کا لیڈر ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے تو آپ کو بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔